اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا۔ میری محترم بہنوں، جامعۃ الفاطمہ سے تعلق رکھنے والی عزیز خواہران اور دیگر تمام برادران و خواہران، طلاب و طالبات، میں آپ کی خدمت میں درس تفسیر قرآن پیش کرتے ہوئے سورہ نبا کی اس آیت تک پہنچا تھا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، جہنم کافروں کی طاق میں ہے، یعنی جہنم کے جو ذمہ داران ہیں، مسئولین ہیں، جن کے ہاتھوں میں اللہ نے امور جنت و جہنم کو سونپا ہوا ہے، وہ آنے والے بندوں کے انتظار میں ہیں۔ اور اہل خیر بہرحال جنت میں داخل کیے جائیں گے، لیکن اہل جہنم کے لیے لفظ مرصادہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں طغیان گر ہیں، اور ان کا ٹھکانہ اور آخری ان کے قیام گاہ جہنم ہی ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا للطاغین مآبا، یہ لوگ وہ ہیں سرکش کرنے والے ہیں، اور ان کا آخری مسکن اور آخری ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے۔ للطاغین مآبا، یہ جہنم ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے لابسین فیہا احقابا، اس میں یہ لوگ مدتوں رہیں گے، مدت طولانی۔ احقاب حق کی جمع ہے، اور اس کو یہاں پر مدت کے اور زمانے کے معنی میں لیا گیا ہے۔ پہلے میں عرض کر دوں جو لابسینہ ہے یعنی رہنا، ٹھہرنا، قیام کرنا، لبس رکنا، یہ لابسینہ خود جو ہے یہ حال ہے۔ اور حال چونکہ ماشاءاللہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تفسیر پڑھنے والی جو ہمارے مخاطبین ہیں، یہ لوگ علمی صلاحیت کے اعتبار سے کافی بہتر مرحلے میں ہیں، لہٰذا اور ہو سکتا ہے غیر حوزوی حضرات بھی اس تفسیر سے استفادہ کریں، مگر ہماری اصل مراد اور اصل مخاطبین ہمارے حوزوی برادران و خواہران ہیں۔ تو ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں کہ لابسین یہ حال ہے، اور حال کے لیے انہوں نے اپنی کتاب میں تفسیر شبر میں جو ہم نے معیار درس قرار دیا ہے، تحریر کیا ہے حال مقدرتن، یہ حال مقدرہ ہے۔ اب حال مقدرہ جب انہوں نے کہہ دیا تو اس کو مجھے نحوی اعتبار سے واضح کرنا پڑے گا، اور جو بھی تفسیر بغیر ادبیات کے یعنی بغیر تجزیہ و ترکیب کے، اور تجزیہ و ترکیب بغیر تفسیر اور معنی کو سمجھے ہوئے حل کرنا آسان نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار ہیں۔ حال انہوں نے کہا حال کی دو قسم ہوتی ہے، اور بھی کچھ قسمیں بیان کی گئی ہیں، مگر جس تقسیم کی جہت سے میں گفتگو کر رہا ہوں، جس جہت سے، اس جہت سے حال کی جو تقسیم کی گئی ہے، حال کو دو حصوں بانٹا گیا ہے۔ ایک حال مقترنہ ہے، اور ایک حال مقدرہ ہے۔ حال مقترنہ کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو عامل ہے حال کے اندر، فعل، ٹھیک ہے، فعل، شبہ فعل وغیرہ، جو عامل ہے اس کا زمانہ اور حال کا زمانہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو جب حال کا زمانہ اپنے عامل کے ساتھ مقارن ہو تو اسے حال مقترنہ کہتے ہیں، اور کبھی حال کا زمانہ جو ہے وہ اپنے عامل کے ساتھ ایک نہیں ہوتا ہے، بلکہ حال بعد میں واقع ہونے والا ہوتا ہے، تو اسے حال مقدرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حال مقدرہ اس کو بولتے ہیں۔ اب آ جائیے لابسینہ، یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ہے نا۔ اس کا جو عامل ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ آگے رہیں گے۔ تو جہنم میں جب ڈالے جا رہے ہیں اس کے بعد آئے گا رہنے کا مرحلہ، وہاں پر زمانہ در زمانہ، دہر در دہر وہاں رہیں گے۔ تو یہ لابسینہ جو واقع ہو رہا ہے ان کا جہنم میں قیام، یہ بعد میں واقع ہو رہا ہے جہنم میں ڈالے جانے کی بنسبت، اس لیے اس کو انہوں نے حال مقدرہ سے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر فرمایا فیہا احقابا، یہ احقاب یعنی احقاب ظہوراً متتابعتاً، یہ کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک زمانہ آتا جائے گا، اس میں رہتے جائیں گے۔ اب یہاں پر
تھوڑا سا تفسیر میں ایک نزاکت ہے، توجہ رکھیے گا. وہ نزاکت تفسیری اعتبار سے کیا ہے؟ دیکھیے گا یہاں پر ظہوراً متتابعہ کہا ہے. اب یا تو زمانہ پس یہ کے بعد دیگری اور ایک لمبی مدت، جیسا کہ بہت سے مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، مترجمین نے، بہت مدت تک رہیں گے، زمانے دراز تک، عرصہ دراز تک رہیں گے. اور اگر عرصہ دراز تک رہیں گے یہ لوگ وہاں، تو پھر یہ جو ہم فیہا خالدون ہے اس سے بات ٹکرا رہی ہے. تو دو میں سے ایک صورت باندھنی پڑے گی، ہے نا. یا ہمیشہ رہنے والے ہم فیہا خالدون، اگر اس کا حل کرنا ہے تو کہیں گے، اور اس کے ساتھ اس آیت کو جمع کرنا ہے تو یہ کہیں گے کہ احقاب سے مراد یہ ہے کہ ظہوراً متتابعتاً لا تتناہا، ایک کے بعد ایک زمانہ آتا چلا جائے گا اور یہ زمانہ ختم نہیں ہوگا. اس کو ایسے بھی توجیہ کرتے ہیں کہ زمانے کے کئی مرحلے آئیں گے، ایک دور ختم ہو جائے گا پھر نیا دور شروع ہو جائے گا، مگر یہ پے در پے چلتا رہے گا ایک کے بعد ایک، اور وہ ہم فیہا خالدون کے مترادف ہے. دوسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم فیہا خالدون وہاں ہے دوسری جگہوں پہ آیات میں، یہاں خالدون نہیں ہے، یہاں لمبی مدت تک ہے، بڑی مدت تک ہے. تو یہ بھی صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں وعن الباقر علیہ السلام انہا فی الذین یخرجون من النار، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جہنم سے نکال دیے جائیں گے. چونکہ آپ جانتے ہیں ہماری روایت میں آیا ہے کہ جہنم میں جانے والے دو طریقے کے ہوں گے. بعض وہ ہوں گے کہ جو ایک عرصے تک رہیں گے جہنم میں، اپنے گناہ کی سزا کاٹ لیں گے، پھر واپس جنت میں ڈال دیے جائیں گے. اور بعض ایسے مجرم ہیں کہ جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ان کے لیے ہم فیہا خالدون کا لفظ آیا ہے. تو یہ پہلی قسم جو ہے گنہگاروں کی کہ جو جہنم میں ڈالے تو جائیں گے لیکن فیہا خالدون کا مصداق نہیں ہے، ان کے لیے یہ ہے فیہا عقابا لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا. ٹھیک ہے، برد سے مراد روحا من حر النار او نومن، یہ حقیقت حرارت آگ کی جو گرمی ہے اس کی وجہ سے، حقیقت حر نار سے اتنا زیادہ کھولتے رہیں گے کہ یہ لوگ جو ہے وہاں ٹھنڈک کا احساس ہی نہیں کر پائیں گے. اور نہ پھر اللہ سب کو بچا کے رکھے، خدا رحم فرمائے. خدا وند عالم استغفر اللہ، پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خاص کر جتنے بھی محبان آل محمد ہیں گناہوں سے محفوظ رہیں. بہت سخت عذاب ہے. ولا شرابا، اور نہ ان کو وہاں پینے کے لیے کچھ ملے گا. ما یسکنو عطشہم، ایسی چیز کہ جو ان کی آتش کو بجھا سکے، تسکین دے سکے، نہیں، ایسی کوئی وہاں پر لیکوڈ چیز نہیں ملے گی. اگر ملے گا بھی تو کیا ملے گا؟ الا یعنی لیکن، اگر ملے گا تو کیا ملے گا؟ حمیمن یعنی ماء شدید الحر وغساقا ما یغسق اے یسیل من صدیدہم. اللہ اکبر. یا تو ان کو گرم پانی ملے گا، گرم پانی جب ملے گا تو ظاہر سی بات ہے پیاس نہیں بجھا پائے گا. ما یسکنو ولا شرابا ما یسکنو عطشہم، ایسی چیز نہیں ملے گی کہ جو ان کی آتش کو بجھا سکے، تسکین دے سکے. تو اگر ملے گی تو کیا چیز ملے گی؟ حمیمن، یا کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور یا ترجمہ مجھے کرنا ہے، میں مجبور ہوں، وغساقن یعنی بدن سے بہتی ہوئی پیپ، خون اور مواد، اس طرح کے جو پانی، استغفر اللہ، ان سب چیزوں کو ان جہنم کے لوگوں کو دیا جائے گا. اگر ان کو پینا ہو تو ان کو پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا، ٹھنڈا سکون والی چیزیں نہیں ملیں گی، تسکین دینے والی چیزیں نہیں ملیں گی. جزا، یہ کیوں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے ان کے اوپر. جزاء وفاقہ، ان کو تو بتا ہی دیا گیا ہے کہ دنیا میں جو کرو گے ویسا پاؤ گے. تو دان کما تو دین، جیسی کرنی ویسی بھرنی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، بتا دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، ساری بات بتا دی گئی ہے. اب اس کے بعد یہ سب جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان کے عمل کی برابر کی جزا ہے، عمل کے موافق جزا ہے. جزاء وفاقہ، موافق جزا ہے عمل کے. ٹھیک ہے، اور ذا وفاق لعمالہم فی القبح، جتنا برا عمل تھا اس کے مطابق ان کو جزا ملی ہے. ٹھیک ہے، انہم کانوا لا یرجون، یہ لوگ ایسی سزا کے مستحق کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ یہ لوگ امید نہیں لگائے تھے. لا یتوقعون، ان کو توقع نہیں تھی ان لوگوں کو
کہ ایسی ان کو جزا مل سکتی ہے انہم، یا اور دوسرے لفظوں میں کہا جائے لا یخافون حسابا، پروردگار عالم کے جو حساب اور کتاب سے، جزا اور سزا سے یہ خوف نہیں کھاتے تھے، ڈرتے نہیں تھے، لانکارہم البعث، چونکہ قیامت کو منکر تھے، اگر قیامت کو مانتے تو پھر حساب اور کتاب اور جزا اور سزا کی فکر ہوتی، منکر معاد بن گئے، لہٰذا اب اس کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الَّذِي أَتَتْ بِهِ الرُّسُلُ او بالقرآن كذابا، ان لوگوں نے ہماری نشانیوں کی ٹھیک ٹھاک طریقے سے اور کھل کر کے اور نافرمانی کا حق ادا کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، منفی معنی میں اگر کہیں تو انہوں نے کھل کر کے ہماری آیتوں کی مخالفت کی ہے، ہماری نشانیوں کی مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ نشانیاں کہ جو رسول بتا رہے تھے، رسول لے کر کے آئے تھے، یا قرآن میں جو نشانیاں موجود ہیں ان نشانیوں کی انہوں نے مخالفت کی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے تو اپنی کتاب میں ساری چیزوں کو لکھ دیا تھا، کتابا مکتوبا فی اللوح اور فی صحف الحفظۃ، ہم نے کتابوں میں تحریر کر دیا تھا، قرآن میں موجود ہے، لوح محفوظ پہ جو تھا وہ یہاں ہم نے منتقل کر دیا تھا، بتا دیا تھا تمہیں حالات کیسا ہوگا، تم اگر عمل اچھا کرو گے تو ثواب پاؤ گے، ورنہ عقاب مبتلا ہوگے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بس اب مزہ چکھو اور ہم کچھ نہیں کریں گے تمہارے لیے، کچھ نہیں گھٹائے بڑھائیں گے، اگر ہم اضافہ کریں گے تمہارے لیے تو صرف اور صرف عذاب کا، کیوں تمہارے لیے عذاب میں اضافہ ہوگا، لاستمرارہ فہو متزاید ابدا، اب اضافہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ عذاب چلتا رہے گا، چلتا مستمر رہے گا، کنٹینیو رہے گا، تو ایک طریقے سے یہ جو ہے ہمیشہ بڑھتا چلا جائے گا، انسان کو اس سے راحت نہیں ملے گی۔ ان للمتقین مفازا، آپ لوگ یہ جو سورہ ہے اس کو عبد الباسط کی جو قرأت ہے بہترین، اس کو سنیے، اور پھر یہاں پر آ کر کے ان کی آیت رکتی ہے، ان کے پڑھنے کا انداز رکتا ہے اس آیت پر آ کر کے، بہت لاجواب ہے، بہت حسین ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کو کامیابی نصیب ہوگی، کامیابی جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اہل تقوی کے لیے ہے۔ فوزن اور مکانتن، مکانتن مطلب جگہ سے مراد یہاں پر مقام ہے، جائگاہ ہے، منزلت ہے۔ حدائق و عنابا، حدائق سے مراد بساتین ہیں، جنات ہیں، باغات ہیں، ان کے لیے، ان متقین کے لیے کہ جو کامیاب ہو گئے ہیں، ان کے لیے بہترین باغات ہیں اور انگور ہیں۔ باغات جب آ گئے، حدائق میں سب آ گیا، پھل آ گئے، فروٹس آ گئے سب، تو اس میں انگور بھی آ گیا۔ انگور کا الگ سے ذکر کیوں ہے؟ تخصیصہ لفضلہ، انگور کے فضل کی وجہ سے اس کی تخصیص ہے۔ مفسرین نے یہاں پہ تحریر کیا ہے انگور کے بارے میں کہ انگور کے بہت سی خصوصیات ہیں، انگور جو ہے وہ خون کو صاف کرتا ہے، انگور جو ہے اس سے انسان کو اعصابی مشکلات میں آرام ملتا ہے، بہت سے فائدے ہیں۔ یہ جو انسان ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے اس سے نجات ملتی ہے انگور کھانے سے، خون صاف ہوتا ہے، خون میں روانی آتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اس کے لیے کہی گئی ہیں انگور کے لیے۔ اور نبی نے فرمایا ہے، تفسیر نمونہ میں شیخ آغا مکارم شرازی نے تحریر کیا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے میووں میں سے سب سے اچھا میوہ جو ہے، سب سے بہتر میوہ جو ہے وہ انگور ہے۔ بہرحال انگور کو کچھ خصوصیتیں حاصل ہیں، اس لیے انگور کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَوَاعِبَ اَتْرَابًا، وہاں پر جو ہے جنت میں مومنین کے لیے، متقین کے لیے دو شیزائیں ہوں گی اور جو ہم سن و سال ہوں گی۔ قواعب، قائب کی جمع ہے، ٹھیک، اطرابہ ترب کی جمع ہے، ترب یعنی لدا، اس کو لدا جو لکھا ہے وہ جمع لدا یعنی ہم سن و سال اور لڑکیاں، ٹھیک ہے، جواری، جاریہ کہتے ہیں نا کنس کو، تو وہاں لڑکیاں ہوں گی، جاریات ہوں گی، ہم سن و سال ہوں گی۔ قواعب اطرابا، اس کی اگر گنجائش رہی تو اگلے درس میں کچھ وضاحت کر دوں گا، ورنہ شاید بغیر وضاحت کے آگے بڑھ جاؤں، ترجمہ آپ لوگ اردو میں دیکھ لیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔